السلام علیکم ففتھ کلاس پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ شدید سردی کی وجہ سے چھٹیاں بڑھ گئی ہیں، اس لیے ہم آپ کو سالانہ امتحان کی تیاری آن لائن کلاسز کے ذریعے کروا رہے ہیں۔ امید ہے پیارے بچوں آپ نے اپنا کل والا کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا اور اپنا ٹیسٹ حل کر کے اسکول کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا ہوگا۔ اب ہم اپنے آج کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب ہم اپنی اسلامیات کی کتاب کھولتے ہیں۔ صفحہ نمبر 16 پر ہمارے پاس سبق نمبر 2 ہے، ختم نبوت اور اطاعت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج ہم عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم اس چیپٹر کا ریویو کرتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم اور اہمیت کیا ہے؟ رسالت کی لفظی معنی پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ بندوں تک پہنچانا ہے، اور جو اس پیغام کو پہنچاتا ہے اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور ہم مسلمان ان تمام نبی اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سلسلہ رسالت و نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اختتام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ ترجمہ، نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں، دین کی تکمیل ہمارے نبی پر حضرت محمد پر کر دی گئی، اس لیے حضرت محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اس لیے اب کامیابی اور نجات کے لیے صرف آپ کی ہی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور آپ کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے اطاعت رسول کا مفہوم اور اہمیت۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا یا حکم ماننا، یعنی اپنی خواہش اور رائے کو ترک کر کے کسی دوسرے کی رائے پر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اطاعت رسول کا مطلب ہے نبی اکرم نے ہمیں جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں۔ آگے قرآن مجید کی روح سے نبی کریم کی اطاعت ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ایک آیت کا ترجمہ بھی ہے، یہاں پہ دیکھیں ترجمہ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے سنت کا مفہوم اور اہمیت۔ سنت کی لفظی معنی طریقہ یا راستہ کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں سنت سے مراد نبی اکرم خاتم النبیین کا طریقہ ہے۔ دین اسلام میں سنت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سنت کے بغیر اسلامی حکام پر پوری طرح عمل کرنا ممکن نہیں۔ جیسا کہ پہلے بچوں قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن نماز کا طریقہ نہیں سکھایا گیا۔ روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن روزے کے اوقات اور دیگر مسائل نہیں بیان کیے گئے۔ یہی معاملہ زکوٰۃ، حج اور دیگر اسلامی حکام کا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہمیں سنت سے معلوم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب میں ہمیں رہنمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے، اسی لیے نبی کریم کی سنت کو اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ آگے ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے سارے معاملات، یعنی سونا جاگنا، کھانا پینا، آرام فرمانا، چلنا پھرنا، اس طرح کے سارے معاملات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آپ خاتم النبیین کی اطاعت کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق ہو سکیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، یہ ہمارا آج کا ریویو تھا سبق نمبر 2 کا۔ اس کے بعد جو میں آپ کو ٹیسٹ دوں گی پیارے بچوں، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو حل کر کے اسکول کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہے۔ اپنی سالانہ امتحان کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کریں۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کا ٹیسٹ، اسے اچھے طریقے سے یاد کریں، حل کریں، اور اس کے بعد اسکول کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں۔ فی امان اللہ۔